لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آج باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر میرپور خاص کے فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھیں، آج 14 ربیع الغوث 1432 سنہ ہجری 19 مارچ 2011 ہے. الحمدللہ میرپور خاص کے فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. چونکہ الحمدللہ یہ سندھ کا شہر ہے، یہاں اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے بھی سندھی بولنے والے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں بھی بہت سارے اسلامی بھائی سندھی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے چند جملے جو ہے وہ سندھی زبان میں بولنے کی کوشش کروں گا. منجا مچھڑا مچھڑا اسلامی بھائروں آئے مدنی چینل جا ناظرین، اچو گجی پنجو مدنی مقصد دورایوں. منہ کے پنجی آئیں ساری دنیا جے مارن جی اصلاح جی کوشش کرنی آہے انشاءاللہ عز و جل. آئیں اچو تا گجی پنجی عزم جو اظہار کریوں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہنی. آؤں تنا غیبت کریا نہ بدھا محبتن جا چور صلو علی الحبیب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث درود پاک پڑھنے والے کے فضائل اور درود پاک کو پڑھنے والے کو جو مغفرتیں اور رحمتیں ملتی ہیں اس حوالے سے ملتی ہیں. درود پاک کے فضائل تو اتنے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بیان کرتے چلے جائیں وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر درود پاک کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ایک بڑی پیاری اور معطر معمر حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے. اعطاہ اسماء الخلائق، جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، اور عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے دو بڑے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو درود پاک پڑھنا کتنی بڑی سعادت. آج اگر ہم کسی کی رسپیکٹ کرتے ہوں، کسی کی تعظیم کرتے ہوں، کسی کو بہت چاہتے ہوں اور اس کے پاس ہمارا تذکرہ ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اچھا ان کے یہاں میرا نام لیا گیا، میری بات ہو رہی تھی،
کوئی آ کر بتائے کہ فلاں کے یہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کے پیر صاحب کے یہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ فلاں وہ شخصیت جو ہے اس کے پاس آپ کا نام لیا گیا، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا میری بات ہو رہی تھی۔ آپ سوچئے ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کر دے۔ آقا آپ کے فلاں غلام نے، اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے، بندہ درود پڑھتا رہے، نام دربار رسالت میں پہنچتا رہتا ہے۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اس کا نام اس کے نبی کے دربار میں پیش ہو جائے۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا کے دربار میں نام تذکرہ ہو اور آقا کی نگاہ رحمت پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری پیاری بات، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیسا کرسٹل کلیئر ہو رہا ہے، کیسا واضح ہو رہا ہے کہ ایک فرشتہ جو دربان رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہے، اس کی سماعت ایسی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے وہ اسے سن لیتا ہے۔ کبھی تصور کیا ہے کہ دنیا میں درود پڑھے کتنے جاتے ہیں؟ ابھی کوئی میر پور خاص میں درود پڑھے، حیدرآباد میں درود پڑھے، ٹنڈو آدم میں درود پڑھے، عمر کوٹ میں درود پڑھے، سندھ کیوں پنجاب میں درود پڑھے، اور آگے جائیے خیبر پختونخوا میں درود پڑھے۔ ارے صرف پاکستان میں تھوڑی، نبی کے دیوانے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، کوئی ہند میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی ہانگ کانگ میں، کوئی چائنا میں، کوئی افریقہ میں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا۔ ارے کوئی خوش نصیب طواف کرتے ہوئے تو کوئی گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے۔ گویا درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ایوری سیکنڈ، ایوری منٹ پیارے آقا کے دربار میں ہزاروں لاکھوں درود پڑے جا رہے ہیں۔ فرشتے کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کمال دیکھیے، اس کی سماعت، اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں سننے کی قوت ایسی ہے کہ لاکھوں درود پڑے جا رہے ہیں، سب کے نہ صرف درود سن رہا ہے بلکہ ریکگنائز بھی کر رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ ارے نہ صرف اسے پہچانتا ہے، اس کے باپ کو بھی پہچان لیتا ہے، آقا کے دربار میں اس کا سلام درود پیش کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس نبی کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، جس نبی کے دربان کی علم کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی درود پڑھے، اس کا نام، اس کے والد کا نام سب کچھ پہچان لے۔ اور اگر ہم کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، سوچئے تو صحیح میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربان مصطفیٰ کا یہ کمال ہے تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ درود پاک کی اس قدر برکتیں، آئیے محبت، ذوق اور شوق اور اس تصور میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے ہیں کہ میں نے یہاں درود پڑھنا ہے اور ادھر فرشتے نے میرا نام دربار مصطفیٰ میں پیش کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے ہر کسی کو ٹکڑا ملتا ہے۔ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے جہاں کا ٹکڑا، جہاں کی خیرات ساری دنیا میں بٹا کرتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، کیا بات مدینے کی، کیا باتیں مدینے کی، ساری دنیا کا دیے خیرات مدینے دی، اے ساری دنیا کا دیے خیرات مدینے دی۔ اعلیٰ حضرت اسی مضمون کو
किस प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दर का खाते हैं। एक और जगह आला हज़रत इस तरह समझा रहे हैं कि प्यारे आका का दस्तरखान कैसा वसी है, मदीने की खैरात कैसे मदीने के दीवानों को मिला करती है। लिखते हैं, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। तो आका के दस्तरखान से दाने चुनने वाले हैं हम, तो आका के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरी आका की सीरत का मुताला करें तो मेहमान नवाजी, मेहमानों का इकराम करना, अपने मेहमानों की खैर खाही करना, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम पहलू हमें नजर आता है। और जब सहाबा इकराम की तरफ चलें तो सहाबा इकराम किस कदर मेहमानों का इकराम किया करते, किस तरह मेहमान नवाजी किया करते, इसकी अजीम मिसालें मौजूद हैं। मेरे आका के दौर में सहाबी अपने घर पे अपने आका को बुलाना अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझा करते, आका से वालेहाना प्यार करते और फिर आका के सहाबा की भी दावत किया करते। ग़ज़वा-ए खंदक का मौका है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख की शिद्दत है, शिकम अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा इकराम ने भी पत्थर बांधे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा के पास आते हैं और आकर फरमाते हैं कि घर में कुछ खाने को है। आपकी ज़ौजा कहती हैं, एक बकरी है और थोड़े से जौ के दाने हैं। बकरी आपने ज़बाह की और जौ पीस कर रोटियां पकाकर सालन में भिगोकर सरीद तैयार कर ली। अब सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मैंने वो सरीद का बर्तन उठाकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने ज़हन में सोचा कि चंद सहाबा, एक बकरी का गोश्त है, चंद रोटियां हैं, सरीद बनी हुई है, चंद सहाबा और आका खा लेंगे तो कुछ का तो पेट भर जाएगा, मगर कुर्बान जाइए मदीने वाले की सखावत पर। मेरे आका फरमाते, ए जाबिर खंदक वालों को बुला के ले आओ। हजरत जाबिर परेशान हैं, एक बकरी का गोश्त है, थोड़ा सा खाना है, ये सारे खंदक वाले अप्रोक्सीमेटली अंदाजन 1000 सहाबा हैं, ये 1000 सहाबा कैसे खाना खा सकेंगे। अपनी ज़ौजा को कहते हैं कि आका ने सबको बुलाने का कह दिया है। वो ज़ौजा भी कहती आशिक रसूल थी, अर्ज करती हैं जिसने बुलाया है वही इंतजाम भी कर देंगे। हज़रत जाबिर गए और ऐलान कर दिया, ए खंदक वालों आ जाओ, सारे आ गए। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जब हाजिर हो गए तो मेरे आका ने फरमाया, ऐसा करो थोड़े थोड़े मेरे पास भेजते जाओ। चुनांचे सहाबा इकराम हाजिर होते और खाना तनावुल फरमाते। जब सब खाना खा चुके तो मैंने देखा बर्तन में इब्तिदान जितना खाना था अब भी वो बर्तन में मौजूद था। 1000 के करीब सहाबा इकराम ने खाना खा लिया, बर्तन में अब भी ऐसा मौजूद था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना खाने वालों को फरमा रहे थे, हड्डी मत तोड़ना। जब सब खाना खा चुके, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम हड्डियों को जमा करने का हुक्म फरमाया। जब हड्डियां जमा हो गईं तो सरवरे कायनात शहंशाहे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हड्डियों पर रखकर कुछ पढ़ा। हड्डियों में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते बकरी कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हो गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जाबिर अपनी बकरी को वापस ले जाओ। हजरत जाबिर फरमाते, मैं जब बकरी लेकर घर आया तो ज़ौजा मोहतरमा पूछती है, बकरी कहां से लाए?
میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ عز و جل نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا ہے۔ میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، ایک بکری سے 1000 صحابی بھی کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کر میرے آقا بکری کو زندہ بھی فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور سائملٹینیسلی اسی دوران ایک اور ماجرا چل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے بکری ذبح کی تو آپ کے دونوں صاحبزادوں نے بھی دیکھا کہ اس طرح بکری کو کاٹا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ چلو ہم بھی یہ کام اوپر چھت پہ چل کر کرتے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو بڑے بیٹے نے باندھا اور چھری سے جس طرح بکری کو ذبح کیا گیا تھا اسی طرح اس نے اپنے بھائی کے حلق پر بھی چھری گما دی۔ یہاں چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ اب جب بڑے نے یہ دیکھا تو وہ دوڑا اور ڈر کر بھاگا، چھت سے گرا تو وہ بھی گر کر فوت ہو گیا۔ دونوں بچے یہاں فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر کو نہیں پتا، آپ کی زوجہ محترمہ جو صابرہ ہیں، چیخو پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں ایک عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال سے دونوں ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا، کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ اب اگرچہ سوچئے ماں کے دل کیسا رو رہا ہوگا، مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا بھی پکاتی رہی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، کھانا تناول فرما چکے، اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے، زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہے؟ اب اس زوجہ نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیجئے وہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا فرمان آیا ہے، ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ اب رو پڑی اور بولی اے جابر، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر نے فرمایا آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا، کپڑے کو اٹھا کر مدنی منوں کی لاشوں کو دکھایا۔ اب تو وہ بھی رونے لگے۔ حضرت سیدنا جابر نے کیا کیا، دونوں ننھی لاشوں کو لا کر سرکار کے قدموں پر رکھ دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں مالک کریم نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل، میرے محبوب سے کہو اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، نبی کی دعا کا اثر دیکھیے، حضرت جابر کے وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ تو نبی کے معجزوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ میرے آقا کے کمالات پر ہی اگر گفتگو کی جائے تو الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، وقت تو ختم ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے نبی کی شان کہ چلتے پھرتے کبھی جانور زندہ فرماتے، کبھی مردوں کو زندہ فرماتے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دل مردہ کو زندہ کرنے کی تمنا بارگاہ مصطفیٰ میں کس طرح پیش کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے لکھتے ہیں آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اس دل پر نظر کر دیجئے تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے جہاں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ملتا ہے، وہاں ہمیں صحابہ کرام کی مہمان نوازی کا انداز بھی پتا چل رہا ہے۔
کہ صحابہ کرام کس طرح پیارے آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کیا کرتے. اللہ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عثمان غنی کی سخاوت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی دعوت کی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی اور آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے عثمان میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کہا عثمان کی تمنا تھی کہ آقا جب آپ میرے گھر آئیں گے تو آپ کے ہر قدم کے بدلے جو میرے گھر کی طرف اٹھے گا ایک ایک غلام کو آزاد کر دیں. آقا اس لیے قدم گن رہا ہوں. راوی لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام قدم کاؤنٹ کیے جتنے قدم مصطفیٰ کریم نے سیدنا عثمان غنی کے گھر کی طرف اٹھائے. عثمان غنی نے اتنے غلام راہ خدا میں آزاد کر دیے. یہ مہمان نوازی کا انداز صحابہ کرام کا ہوا کرتا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ انداز فقط صحابہ کرام کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، بلکہ صحابہ کرام علیہ الرضوان دیگر مدینہ طیبہ آنے والوں پر بھی ایسے ہی مہمان نواز ہوا کرتے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی کاشانہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں فاقے سے ہوں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کی طرف آدمی بھیجا تاکہ کھانے کی کوئی چیز لے آئے. انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس اس وقت پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ کی زوجہ محترمہ فرما رہی ہے. پھر دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. یہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے یہی جواب آیا، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ نبی ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ وہ نبی ہیں. ارے میرے آقا دعا فرماتے تو جنت کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پر آ جاتی ہیں، مگر سادگی، غربت کو پسند کرنا، کس طرح فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا. اور آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے کچن میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا. آج کسی کے یہاں تھوڑی تنگی آ جائے شکوہ شکایت زبان پر آ جاتا ہے. ارے نبی کا گھرانہ تو دیکھیے، کسی ام المومنین کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا. یہ کیسی زندگی تھی، یہ کیسی سادگی بھری زندگی تھی. جبھی تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس سادگی بھری زندگی پر سلام بھیجتے ہوئے لکھتے ہیں، آقا تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. اے مدینے والے کے غلام کہلانے والوں، کبھی اپنے کھانوں کو بھی دیکھ لیا کرو، کبھی اپنے لائف اسٹائل کو بھی دیکھ لیا کرو، اور جب کسی پر تنگی آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی عادت بھی ڈالا کرو کہ آقا کے غلام تو ہم ہیں، مگر میرے آقا نے کیسی سادہ زندگی گزاری. بہرحال کسی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، کسی ام المومنین کے گھر کھانا نہ ملا تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، جو بندہ آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا. یہ سن کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے. سنیے گا، ان کے گھر میں بھی کوئی بہت زیادہ فراوانی نہ تھی، مگر آقا نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مہمان نوازی کروں گا. چنانچہ وہ انصاری اس مہمان کو لے کر اپنے گھر پہنچے. بیوی سے کہا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے عرض کی نہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے. انصاری نے بیوی سے کہا بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، جب رات کو کھانا چاہیں تو انہیں سلا دو، اور جب مہمان آئے اور کھانا کھانے لگے تو چراغ بجھا دینا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں. اور جب ایسا ہی کیا گیا، مہمان اور میزبان بیٹھ گئے،
چراغ بجھا دیا گیا. مہمان سمجھتا رہا کہ میزبان بھی ساتھ کھا رہے ہیں, یہ فقط ہاتھ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. جب صبح ہوئی یہ انصاری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما, تم نے جو اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا اور فرشتوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا. یہ تھے صحابہ, یہ تھے ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ تھا مہمان نوازی کا جذبہ کہ مہمان آ جائے خود نہیں کھانا, اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9, یعنی صحابہ کرام اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جس کے گھر پہ مہمان آتا ہے اس کے گھر پر تو رحمت آ جاتی ہے. آج جس سنت پر میں نے بیان کرنا ہے, جو میرا موضوع ہے, وہ یہی ہے کہ مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں, مہمان کی خدمت کرنے کی کیا طریقے ہیں, اور جو کوئی مہمان میزبان کے پاس جائے اس کو کس طرح گھر میں جانا چاہیے, کیونکہ یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے, مگر کیا مہمان نوازی کرتے ہوئے ہم مہمان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا جو نعمتیں احادیث میں مہمان نوازی کرنے والے کے لیے لکھی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں, یا اگر ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ میزبان کا دل توڑ کر واپس آتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا, جو بندہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, اپنے مہمان کی عزت کرے. مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے اور اس کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اسے کتنی برکت حاصل ہوتی ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کسی کا دسترخوان بچھا رہے, مہمان کھاتے رہیں, تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. جب تک دسترخوان بچھا رہے, مہمان کھاتے رہیں, فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں, ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں کہ مہمان جب میزبان کے پاس جائے اس کو کیا کرنا چاہیے, اور جب میزبان کے یہاں مہمان آئے اس نے کیا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اصحاب اور حضرت جابر کے ہاں تشریف لائے, انہوں نے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور کہا تناول فرمائیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے سرکہ بہترین سالن ہے, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس اس کے کچھ بھائی آئیں اور گھر میں موجود چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرنے میں اپنی تحقیر سمجھے, یعنی گھر میں چیزیں ہوں پھر بھی پیش نہ کرے, ہلاکت ہے اس کے لیے. اور آگے فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جن کے سامنے کچھ پیش کیا جائے اور وہ اسے حقیر جانے. اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے, بیچارہ غریب میزبان ہے, کوئی مہمان بن کر گیا, اب کھانا پیش کیا تو مہمان ناک منہ چڑھاتا, یہ کیا کھانا کھلا دیا, یہ کیسا کھانا ہے, اب کھانے میں عیب نکالے جا رہے ہیں اور اس میزبان کا دل دکھایا جا رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کھانا آپ کی پسند کا نہیں, اگر جناب جس طرح کی دعوت آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا پیش نہیں کیا گیا تو آپ خاموش رہیے, میزبان کا دل نہ دکھائیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں کتنی پیاری رہنمائی فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں جب تم دسترخوان پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو زیادہ دیر تک بیٹھو, یہ ساعتیں تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوں گی. حضرت حسن نے فرمایا انسان جو کچھ اپنے اوپر, اپنے ماں باپ اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس کا حساب یقیناً کیا جائے گا, لیکن جو کچھ وہ مہمان کی بھائیوں کی ضیافت پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالی
اس کے بارے میں پوچھنے سے حیا فرماتا ہے۔ اور علماء خراسان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیتے، وہ اس کے پورے ہونے پر قادر نہ ہوتے۔ وہ فرماتے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا جب مہمان کھانے سے ہاتھ اٹھا لیں تو بچے ہوئے کھانا کھانے والے سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں ان کے آگے زیادہ کھانا رکھوں تاکہ جب وہ کھانا بچ جائے تو ہم وہ کھاتے رہیں اور ہمارا حساب نہ ہو۔ امیر اہل سنت قبلہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کے آستانے پر کوئی مہمان جائے اور گھر میں کچھ ایسا کھانا وغیرہ ہوتا تو پورا برتن لا کر رکھ دیا جاتا کہ بھائی جتنا کھانا ہے وہ کھا لیں گے، جو بچ جائے گا وہ بعد میں بھی اگر کھایا جائے گا تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ سوچیں، یہ کبھی غور کیا آپ نے؟ مہمان کو کھلانے کی اتنی فضیلت، میزبان کے پاس جائے اس کے آداب، یہ سب کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں میں باہم محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، مہمان کی عزت کرے، مہمان بن کر جائے تو میزبان اس کا اکرام کرے، بھائیوں میں محبت پیدا ہو، نفرتیں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جائیں۔ مگر آج ماجرا یہ ہے کہ آج ہمارے پاس رشتے داروں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ارے یہ کہاں سے آ گیا، کب جائے گا، کب جان چھوڑے گا۔ ارے مہمان تو بعد میں مناتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی پریکٹس بچے سے کروائی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے ابو گھر پہ نہیں ہے تاکہ باہر سے اس کو ٹال دو۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت ہوا کرتی ہے اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان بنے۔ آج بھی بالخصوص آپ کے جو انٹیریئر کے علاقے ہیں وہ مہمان نوازی میں مشہور ہیں، اور آج بھی ان علاقوں کے اندر یہ پرانی روایت موجود ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے، اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی ان کے یہاں مہمان آتا ہے وہ دل سے خوش ہو جاتے ہیں، اور واقعی یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے کھانے کے ایک سا پر اپنے مسلمان بھائیوں کو جمع کرنا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے اسلام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھے گا، اے ابن آدم میں بھوکا ہوا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو کریم، تو تمام جہانوں کا پالنے والا، تجھے میں کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تیرا مسلمان بھائی بھوکا ہوا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو نے اسے کھانا دیا ہوتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ سوچئے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دینا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں مہمانوں کا اکرام بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح میزبان کے یہاں اگر کوئی مہمان جائے اس کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام غزالی چند آداب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات سنت نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کے کھانے کے وقت کا انتظار کرے اور اس وقت ان کے پاس جائے، کیونکہ یہ اچانک جانا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ یعنی بندہ یہ ٹائم نوٹ کرے چلو بھائی اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہوگا، ابھی چلتے ہیں اس کے بعد تو کھانا بھی مل جائے گا، یہ منع ہے۔ اچانک اس طرح کھانے کے وقت پہنچنا یہ منع ہے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دوسرا ادب بیان کرتے ہیں کہ میزبان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور نہ زبردستی کرے، کہ بعض اوقات میزبان کے لیے اس چیز کا حاضر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جا کر کے یار چلو آج بھائی آپ یہ والی آئٹم کھلاؤ، اب وہ بیچارہ شرم میں منع بھی نہیں کر سکے گا اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو اپنی طرف سے جا کر کوئی ڈیمانڈ نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے آسان کو چنا کہ آسان چیز لی جائے تاکہ میزبان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ مزید آداب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میزبان اپنے مہمان سے فرمائش کا مطالبہ کرے۔ اب میزبان کا ادب کہ اگر کسی کا کوئی مہمان بنا ہے وہ چاہے اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے، آپ کی میں کیا خدمت کروں، کیوں کہ بعض اوقات وہ اپنی فرمائش کے مطابق عمل پر خوش ہوتا ہے اور یہ اچھی بات ہے، اس میں ثواب اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص
اپنے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش رکھے تو اللہ عز و جل اسے خوش رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی پسند کے مطابق اسے لذت پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ 3 جنتوں یعنی جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت الخلد سے کھلائے گا۔ ایک اور ادب بیان کرتے ہیں کہ جب مہمان آ جائے تو اس سے یہ نہ پوچھے کہ آپ کو کھانا کھلاؤں، آپ کھانا کھائیں گے؟ اب اس بیچارے کو بھوک بھی لگی ہے تو کہے گا نہیں کھلانا، نہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کھانا ہو تو پیش کر دیا جائے، اگر اس نے کھانا ہوگا تو وہ کھا لے گا، اور نہیں کھانا ہوگا تو کوئی بات نہیں، بچ جائے گا۔ تو اس لیے میزبان کو مہمان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آتے ہیں ہماری دعوتوں کی طرف۔ یہ تو میں نے کچھ آداب یہاں میرپور خاص میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے، کیونکہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ہمیں سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو آج میزبانی اور مہمانی کی سنت کے بارے میں ہم نے سنا، اس کے فضائل سنے۔ اب انشاءاللہ گھر پر کوئی مہمان آئے گا تو ہمیں کوفت نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی کہ اللہ کی رحمت گھر پر آ گئی ہے، برکتیں لوٹنے کا موقع آ گیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دوں گا، جب تک دسترخوان بچھا رہے گا فرشتے رحمتیں نازل کرتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آئے گا تو سنت کے مطابق مہمان نوازی کی اس سنت کو ادا کریں گے، اور جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں گے تو جو ہمیں مہمان بن کر جانے کے آداب بتائے گئے ان آداب کا خیال رکھیں گے، اور گھر میں کیسی ہی دعوت کیوں نہ ہو، گھر میں کیسی خوشی کیوں نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام اپنی دعوت میں نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس طرح آپ نے اپنے بچے کی شادی کی، اس طرح اگر آپ نے اپنے گھر میں خوشیاں منائیں، سنتوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، وہ خوشیاں بھی قائم و دائم رہیں گی، وہ خوشیوں کو بھی دوام ملے گا۔ ارے سوچئے تو صحیح، جس رب نے خوشی دی ہے اسی خوشی کے لیے ہم اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ خوشی والا کام کریں تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور رب نے خوشی دی اور اس خوشی کے اندر میں رب ہی کو ناراض کر لوں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے رہیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ اس میں کسی بھی اجتماع میں چلے جائیں کبھی کوئی سنت سیکھنے کو مل جاتی ہے، کبھی زندگی گزارنے کا کوئی مدنی پھول مل جاتا ہے، کبھی کسی اجتماع کے اندر زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا ہمارے اندر جو عیب ہوتا ہے وہ آشکار کر دیا جاتا ہے، اور ہم اپنے گھر جب لوٹتے ہیں تو دامن میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول لے کر جاتے ہیں۔ آج کے اجتماع میں ہم نے اس سنت کے بارے میں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں اپنی ساری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر ہم ہر دم وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، آج کے ایک اجتماع میں ہمیں ایک سنت بتائی گئی، اگر اس طرح ہم اجتماعات میں آتے رہیں گے تو وقتاً فوقتاً ہماری تربیت ہوتی رہے گی، علم دین کے مہکتے مہکتے مدنی پھول ہمیں ملتے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوتا رہے گا۔ ہاں یہ وہی ماحول ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس دے رہا ہے۔ ارے یہ بات اب آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا آج لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان کہ جس کے کپڑوں کو دیکھ کر نوجوان فیشن اپناتے تھے آج وہ سنتوں کا پیکر بن کر لوگوں کو نماز کی اور نیکی کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان جو شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے آج ان کے منہ سے مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گونج رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو کبھی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوا دیکھتے تھے تو اسے ہنسی مذاق کر کے اس کا دل توڑا کرتے تھے آج وہی نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر سنتوں کی دعوت اور نیکی کی دعوت کے بیانات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے کیسے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ وہی دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو اس طرح زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے، نہ صرف اسلامی بھائیوں میں بلکہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی تھیں الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے مدنی برقع پہن کر دیگر اسلامی بہنوں
बहनों को नेकी की दावत देती नजर आ रही हैं, तो जब आंखों के सामने ऐसा लाइफ चेंजिंग माहौल हो, ऐसा जिंदगियों का बदलने वाला माहौल हो, ऐसा मदनी इनकलाब बर्पा करने वाला माहौल हो, तो उस माहौल से दूर रहना अकलमंदी नहीं है। प्रैक्टिकली ज्वाइन कर लीजिए, अमली तौर पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाइए, वो दिन दूर नहीं है, हम भी सुन्नतों के पैकर बन जाएंगे, हमारे घर में भी नेकियों का दौर दौरा हो जाएगा, दुनिया में भी रब की रिजा हासिल हो जाएगी और आखिरत में भी वारे नियारे होंगे। तो नियत कीजिए, फैजान मदीना में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ईसाले सवाब पेश करने की नियत से नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह 11 जुमेरात तक पाबंदी के साथ इज्तिमाअत में शिरकत करेंगे। इसी तरह नियत करें इंशाअल्लाह कम अज कम इसी महीने में हम 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन इज्तिमाअत में, इन काफिलों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।